میں ہوں ہدا اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC اردو کا خصوصی بلیٹن۔ اس خصوصی بلیٹن میں آپ جان پاتے ہیں کورونا وائرس سے جڑی بہت سی اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ آپ ہمارا یہ بلیٹن روزانہ دیکھ سکتے ہیں پیر سے جمعہ۔ آج کے اس بلیٹن میں آپ جان پائیں گے کہ کووڈ-19 کے باوجود تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے خون کا عطیہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی جانیے گا کہ دل ہی دل میں چیخنا یا ایکسائٹمنٹ کا اظہار کرنا کیسا ہوتا ہے۔ یہ سب خبریں ہوں گی، لیکن سب سے پہلے ایک نظر پاکستان بھر کی اہم خبروں پر۔ تازہ ترین حکومتی اعداد و شمار کے مطابق اس وقت پاکستان میں کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد 2,55,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ اس مرض سے ہلاک ہونے والے 5,475 سے بڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ صحت یاب ہونے والے 1,83,000 سے تجاوز کر گئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ پاکستان اس لحاظ سے خوش قسمت ممالک میں سے ایک ہے جہاں ہسپتالوں بالخصوص انتہائی نگہداشت وارڈز میں مریضوں کی تعداد میں کمی آئی ہے اور اموات کی شرح بھی کم ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی کا نتیجہ ہے اور عوام حکومتی SOPs پر عمل کر رہی ہے، جو کہ بے حد خوشائند بات ہے۔ عمران خان نے عوام سے عید الاضحیٰ پر SOPs پر عمل درآمد کی اپیل کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ عید الاضحیٰ سادگی سے منائیں اور جو بھی SOPs مقرر کیے گئے ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ جس طرح اس برس عید اور حج کا فریضہ اس طرح سے ادا نہیں کیا جا سکا جس طرح ہر برس کیا جاتا ہے، اسی طرح اس سال محرم الحرام کے جلوس اور مجالس بھی طے شدہ اصولوں کے تحت ہوں گے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے محرم کے دوران مجالس اور جلوس منعقد کرنے کی اجازت تو دے دی ہے، لیکن ریڈیو پاکستان کے مطابق یہ اجازت حفاظتی تدابیر اور SOPs کے ساتھ مشروط کر دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایوان صدر میں ہونے والے ایک اجلاس میں جس کی صدارت صدر مملکت عارف الوی نے کی، انہوں نے اس اجلاس میں SOPs مقرر کیے اور بہت سی چیزوں پر اتفاق بھی کیا گیا۔ لیکن یہ SOPs کیا ہیں اور اس ملاقات میں اور کیا اہم باتیں ہوں، یہ بتا رہی ہیں اسلام آباد میں موجود BBC کے نامہ نگار سحر بلوچ۔ حکومت اور شیعہ علماء کے درمیان کورونا وائرس کے حوالے سے محرم الحرام کے دوران عزاداری اور مجالس کے لیے ضابطۂ کار یعنی SOPs پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اسلام آباد میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی زیر صدارت شیعہ علماء کا اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ، وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری سمیت علامہ عارف واحدی اور راجہ ناصر عباس سمیت دیگر علماء نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں جہاں ایک طرف یہ بھی طے پایا کہ محرم الحرام کے دوران عزاداری اور مجالس کے ضابطۂ کار پر عمل کیا جائے گا، وہیں دوسری جانب چند SOPs بھی واضح کی گئی ہیں، جس میں مجالس میں فاصلے کا خیال رکھا جائے گا، امام بارگاہ میں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے نشان لگائے جائیں گے، جبکہ ماسک کے بغیر کسی کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی اور امام بارگاہ سے باہر جراثیم سے پاک چٹائیاں بچھائی جا سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجلاس میں طے ہوا ہے کہ طویل مجالس کے انعقاد سے اجتناب کیا جائے گا اور مجالس کو مقررہ وقت پر ہی شروع اور ختم کیا جائے گا، جبکہ تبرک اور نیاز کے دسترخوان کے بجائے پارسل کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی جاری کردہ اعلامیے میں بتایا گیا کہ محرم میں صرف لائسنس یافتہ اور روایتی جلوس کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ اجازت دی جائے گی اور جلوس میں ہینڈ سینیٹائزرز کا استعمال اور ماسک لگانا ضروری ہوگا، جبکہ جلوس میں افراد کے مابین مناسب فاصلے کو برقرار رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ عمر رسیدہ اور مختلف بیماریوں میں مبتلا افراد کو جلوس میں شرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسی موقع پر صدر عارف الوی نے جہاں ایک طرف علماء کے تعاون کا شکریہ کیا، وہیں انہوں نے دوسری جانب یہ بھی کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے مکمل تعاون کیا جائے گا۔ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کووڈ-19 کے خلاف مشترکہ لڑائی میں اطالوی سفیر کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پیشکش یہ انہوں نے کی پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق جمعرات کے روز جنرل ہیڈ کوارٹرز میں اٹلی کے سفیر سے چیف آف آرمی سٹاف کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دو طرفہ تعاون بڑھانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور اب ایک جائزہ لیتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا۔ کورونا وائرس سے دنیا بھر میں متاثرین کی تعداد 1,37,00,000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ اس سے ہونے والی ہلاکتیں 5,89,000 سے تجاوز کر گئی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے صدر ٹرمپ کی جانب سے کورونا وائرس کی وبا سے لاحق خطرے کے باوجود اسکولوں کو دوبارہ کھولنے سے متعلق جو مطالبہ ہے اس کا دفاع کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب صدر ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ اسکولوں کو کھولا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکولوں میں کلاسز پوری طرح سے بحال ہو جائیں اور روزانہ کی بنیاد پر جو طالب علم ہیں وہ اسکولز واپس آئیں۔ پریس سیکرٹری نے کہا کہ سائنس اسکولوں کو کھولنے کے راستے میں نہیں آئے گی۔
अमेरिका में मास्क पहनने के नए इकदामात और कोविड-19 से मुतालिक इकदामात क्या हैं, क्या नई पॉलिसियां सामने आ रही हैं, इसी बात का एक जायजा ले रहे हैं बीबीसी के विनीत खरे। अमेरिका में कोरोना वायरस से अभी तक 1,38,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 35,60,000 से ज्यादा कंफर्म केसेस हैं। कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन ने कहा था कि 1 नवंबर तक कोरोना वायरस से अमेरिका में 2,08,000 तक लोगों की मौत हो सकती है। लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ रहा है, तो अब यूनिवर्सिटी का कहना है कि जो मरने वालों के नंबर्स हैं 1 नवंबर तक, वो बढ़कर 2,24,000 तक पहुंच सकते हैं। जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद यहां पर कई लोग फेस मास्क पहनने को तैयार नहीं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप फेस मास्क पहनते हैं तो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है और वो हेल्थ रिस्क है। कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस एक होक्स है, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। डॉक्टर एंथनी फाउची और कई जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह चुके हैं कि फेस मास्क पहनने से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन कई लोगों के लिए फेस मास्क पहनना एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के जैसा है और इसके लिए सदर ट्रंप उन्हें भी जिम्मेदार माना जाता है। सदर ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बिना फेस मास्क के नजर आते हैं और कुछ दिन पहले जब उन्होंने फेस मास्क पहना पब्लिक में, तो वो तस्वीर है वो वायरल हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में करीब आधे स्टेट्स हैं, वहां पर अगर आप पब्लिक में निकलते हैं, घरों से बाहर पब्लिक में निकलते हैं, तो आपको फेस मास्क पहनना होगा। इनमें दोनों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट गवर्नर्स वाले स्टेट शामिल है और यहां पर अब मांग बढ़ रही है कि पूरे अमेरिका में ऐसा हो। अमेरिका के बाद दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है ब्राजील, और जहां एक माह से कम अरसे में तादाद दुगनी हो गई है, जबकि रोजाना की बुनियाद पर 40,000 के करीब केसेस नए सामने आ रहे हैं। ब्राजील में मजमूई मुतासरीन की तादाद 20,12,000 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि अमवात 76,000 हो चुकी हैं। बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोविड-19 के इलाज के लिए वैक्सीन तैयार करने वाली टीम पुरउम्मीद है कि वो अगले चंद रोज में उन रजाकारों पर दवा का इस्तेमाल शुरू कर सकेगी जो खुद को कोरोना वायरस जानबूझकर लगवाएंगे, ताकि दवा के मौसर होने के बारे में तहकीक की जा सके। हालांकि तिब्बी तहकीक में इस नौइयत के तजर्बे मामूल की बात है, लेकिन कोरोना वायरस का कोई इलाज चूंकि इस वक्त मौजूद नहीं है, इसलिए इस वजह से इस तजर्बे को मुतनाज़ करार दिया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कोरोना वायरस के आलमी वबा से मुकाबले के लिए 10.3 अरब डॉलर की इमदाद जमा की जा रही है। ये अब तक इमदाद की सबसे बड़ी अपील है। तंजीम का यह कहना है कि कोविड-19 के असरात की बदौलत साल के आखिर तक 26 करोड़ 50 लाख अफराद भूख और अफलास की सूरत में दाखिल हो जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद कम आमदनी वाले कमजोर ममालिक के अफराद पर खर्च की जाएगी। जापान में मकामी मीडिया के मुताबिक कोरोना वायरस की इन्फेक्शंस में 3 माह के दौरान सबसे ज्यादा इजाफा देखने में आया है। जुमेरात को 600 तस्दीकशुदा मुतासरीन रिपोर्ट हुए, जो कि एक रिकॉर्ड इजाफा बताया जा रहा है। इस इजाफे के बावजूद काबीना के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनका यह कहना है कि जापान के पास वबा से निपटने के लिए अस्पतालों में 19,000 बिस्तर और काफी बड़ी तादाद में तिबी सामान अब भी मौजूद है। कोरोना वायरस से मुतालिक बीबीसी उर्दू का ये खुसूसी बुलेटिन आप इस्लामाबाद स्टूडियो से देख रहे हैं। आप देख रहे हैं बीबीसी उर्दू का खुसूसी बुलेटिन और अब वक्त हुआ है तालीम व आगाही का। कोरोना वायरस एक ऐसी वबा जिसने दुनिया के निजाम को दरहम बरहम कर रख दिया है। ये वबा जहां अपने अंदर बहुत सी हौलनाकियां समेटे हुए है, वहीं इससे पैदा होने वाली मुश्किलात ने कई और संगीन मसाइल को भी जन्म दिया है। ऐसे ही कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं थैलेसीमिया के मरीजों को भी। इस वबा का आगाज हुआ तो लोगों ने खुद को घरों में महदूद कर लिया और जो ब्लड बैंक्स थे वो भी तकरीबन बंद हो गए और खून का अतिया करने वालों की जो तादाद थी वो तेजी से कम हो गई। कोविड-19 के बावजूद लोग महफूज तरीके से खून का अतिया कैसे कर सकते हैं, ये बता रही है हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर निदा अमीन। थैलेसीमिया एक ऐसी मुहलिक बीमारी है जिसमें मरीज के अंदर खून बनाने की सलाहियत मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से उसको मुसलसल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत रहती है। गोया कि इनकी जिंदगी का दारोमदार सेहतमंद लोगों के दिए गए खून के अतिये पर है। कोविड-19 ने जहां सारी दुनिया का रुख बदल के रख दिया है, वहीं इस वबा ने इस बीमारी के इलाज में इन मरीजों को बेहद मुतासिर किया है। वो डोनर जो हेल्दी डोनर्स जो साल में 3 दफा खून का अतिया दिया करते थे और जिसकी वजह से इन मरीजों का इलाज मुमकिन था, अब वो हेल्दी डोनर्स और वो डोनेशंस अवेलेबल नहीं है। मेरा आपको मैसेज ये है
کہ آپ ان معصوم جانوں کی زندگی کا پہیہ رواں دواں رکھنے کے لیے خون کا عطیہ دیں، کیونکہ خون کا عطیہ دینے سے نہ تو آپ کی امیونٹی کم ہوگی اور نہ ہی آپ کے جسم میں کوئی ایسی تبدیلی آتی ہے جس کی وجہ سے وائرس کے حملے کا اندیشہ بڑھ جائے۔ احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے SOPs پر عمل کرتے ہوئے آپ خون کا عطیہ دے سکتے ہیں۔ بلڈ بینکس میں، تھیلیسیمیا سینٹرز میں جا کر ان پیشنٹس کے لیے خون کا عطیہ دیں تاکہ ان لوگ اس مشکل گھڑی میں ان معصوم جانوں کی مدد ہو سکے۔ اور ایک ہیماٹولوجسٹ ہونے کے ناطے میرا تھیلیسیمک پیشنٹس کے لیے میسج یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہے جس میں ایک روٹین کے ٹرانسفیوژن کے لیے بلڈ اویلیبل نہیں ہے۔ ایسی کنڈیشنز جیسے سپر ایڈڈ انفیکشنز ہیں، ٹائیفائڈ، ملیریا، فوڈ پوائزنگ اور بہت سارے ایسے انفیکشنز جس میں خون کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے، آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ آپ اپنی ڈائٹ کا، اپنی میڈیسن کا، اپنے ہیلتھ کا اس طرح سے خیال رکھیں کہ آپ کو ان ناگہانی ایمرجنسی صورتحال سے واسطہ نہ پڑے۔ ٹائیفائڈ ہے یا بہت ساری ایسی بیماریاں جن سے بچا جا سکتا ہے، آپ ان سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایمرجنسی سچویشن میں بلڈ ٹرانسفیوژن ریکوائرمنٹ بہت بڑھ جاتی ہے اور ہم لوگ اس کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ وہ ریکوائرمنٹ پوری کر سکیں۔ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور محفوظ رہیں۔ یہ تھی ہیماٹولوجسٹ ڈاکٹر ندا امین، اور اب وقت ہوا ہے آپ کے سوالوں کا۔ ہمارے اس خصوصی بلیٹن کے ذریعے روزانہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ اگر کووڈ-19 سے متعلق کوئی بھی سوال آپ کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے تو وہ آپ ہم سے شیئر کریں تاکہ ماہرین کی تحقیق پڑھنے کے بعد ان کے جواب ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ آج بھی آپ کے کچھ سوال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، بچوں کے لیے اسکول بسز اور وینز میں سفر کرنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ ماہرین کیا کہتے ہیں، کس قسم کی پریکاشنز جو ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے، یہی بتا رہے ہیں میرے ساتھی بلال کریم مغل۔ بلال، اب چونکہ پاکستان میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ اسکولز دوبارہ کھولے جائیں گے اور امید کی جا رہی ہے کہ شاید سپٹمبر سے یہ کھل جائیں گے، تو جو بچے اسکول جائیں گے وہ بسز اور وینز میں سفر کریں گے، کیا ماہرین کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ خدا اس وقت سب سے بڑی تشویش یہی ہے والدین کے لیے، کیونکہ اسکولوں میں بھیجنا بھی لازم ہے لیکن اپنے بچوں کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنا بھی ایک لازمی کام ہے۔ بالکل، تو اس کے لیے ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ جو حفاظتی تدابیر عام ٹرانسپورٹ میں استعمال کی جا رہی ہیں، جیسے کہ طیاروں میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ایک سیٹ چھوڑ کے بیٹھنا ہے، سماجی دوری کے ضوابط کا خیال رکھنا ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی جو ٹرانسپورٹ ہے اس میں بھی جو ہے وہ آپ انہی تدابیر کا خیال رکھیں۔ اور اس میں والدین کا بھی کردار ہے کہ وہ اپنے اسکولوں سے، جو اپنے بچوں کے اسکول ہیں ان سے معلوم کریں کہ کیا وہ اس طرح کی تدابیر اختیار کریں یا وہ اختیار کیے بغیر ہی وہ ٹرانسپورٹ دوبارہ شروع کریں۔ تو جن باتوں کا خیال رکھنا ہے اس میں یہ کہ بس کے اندر یا وین کے اندر سماجی دوری ہو، کم سے کم 1 میٹر کا فاصلہ ہو، ہینڈ سینیٹائزیشن کی فیسلٹی موجود ہو، اور اس کے علاوہ بچوں میں جو ہے وہ ماسک پہننا بھی لازم ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ کھڑکیاں اگر ہو سکے تو کھلی رہیں، کیونکہ اے سی کی جو وینٹیلیشن ہے اگر وہ جاری رہے گی تو اس سے زیادہ وائرس کے پھیلنے کا ماہرین کے مطابق یہ ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ دوسرا سوال ہے کہ کیا کانٹیکٹ لینزز پہننے سے کورونا وائرس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے؟ اس بارے میں کیا کوئی تحقیق آئی ہے سامنے؟ نہیں، اس حوالے سے تو ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ ایسی کوئی اضافی خطرے کی بات نہیں ہے کانٹیکٹ لینس پہننے والوں کے لیے، اور اس میں چشمہ پہننے والوں کے لیے یا کانٹیکٹ لینس پہننے والوں کے لیے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ تاہم ان کا یہی کہنا ہے کہ کیونکہ کانٹیکٹ لینس آپ ظاہر اپنی فنگر ٹپ پہ لگا کے جو ہے وہ آپ اس کو اپنی آنکھ میں ڈالتے ہیں، تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ کیونکہ آپ کو آنکھیں چھونے سے بھی منع کیا گیا ہے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے، تو بہتر یہی کہ آپ جب کانٹیکٹ لینس پہننے لگیں تو اس کو اچھی طرح سینیٹائزر سے اور صابن سے، پانی سے دھوئیں، کسی صاف کپڑے سے، جو سیلائن سولوشن ہوتا ہے کانٹیکٹ لینزز، بالکل، اور اپنے ہاتھوں کو بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے، عام حالات سے بھی زیادہ، اور اس کے بعد ہی آپ جو ہے وہ کانٹیکٹ لینس کو اپنی آنکھ میں رکھیں تاکہ جو ہے وہ اگر کرونا وائرس کا کوئی ذرا آپ کے ہاتھوں پر موجود ہے بھی تو وہ جو ہے پہلے سے ہی صاف ہے۔ یعنی بیسکلی ہاتھ زیادہ صاف رکھنے ہیں اور جو بنیادی احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اپناتے رہنا ہے۔ بالکل، ویسے تو کانٹیکٹ لینس پہننے سے بھی کافی احتیاطی تدابیر آپ کو رکھنی پڑتی ہیں، لیکن کرونا وائرس کے دور میں آپ کو اور بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ بلال کریم مغل۔ ہمیں امید ہے کہ جو سوال آپ نے ہم سے کیے ان کا جواب آپ تک پہنچانے میں ہم کامیاب ہو گئے ہوں گے۔ آپ اسی طرح ہم سے بات کرتے رہیے، رابطہ رکھیے، ہمارے ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب میں جو بھی کامنٹس کے سیکشن ہیں وہاں پر آپ ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اور اب ایک جائزہ لیتے ہیں سوشل دنیا کا۔ کووڈ-19 کے اس مشکل وقت میں سب احتیاطی تدابیر زیادہ سے زیادہ ان پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ خود کو محفوظ رکھا جا سکے، جن میں ماسک پہننا، سماجی دوری کا خیال رکھنا بنیادی باتیں ہیں۔ لیکن اگر ان حالات میں آپ کو کسی رولر کوسٹر پر بیٹھنا پڑے اور آپ کو بات کرنا یا اونچائی پر جا کر چیخنا منع ہو تو کیسا لگے گا؟
اسی سوال کا جواب ڈھونڈا ہے ایک ویڈیو کے ذریعے جاپان کی نیوزمینٹ پارک کے دو افسران نے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ آواز کے ساتھ نہ صحیح لیکن دل ہی دل میں اپنی ایکسائٹمنٹ کا اظہار کر سکتے ہیں اور چیخ بھی سکتے ہیں. لیکن یہ کیسے ہوتا ہے یہ دیکھیے اس ویڈیو میں. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس خصوصی بلیٹن کا وقت یہاں ختم ہوا. اگر آپ کورونا وائرس سے متعلق کوئی بھی لائیو اپڈیٹس لینا چاہتے ہیں تو ضرور وزٹ کیجیے bbcurdu.com جو کہ ہے ہمارا ویب پیج. اس کے علاوہ آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر فالو بھی کر سکتے ہیں. آپ اپنا خیال رکھیے اور محفوظ رہیے.